السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم دوسرا والیوم اس کا پڑھ رہے ہیں اور دوسرے والیوم میں چیپٹر ہے کتاب الجہاد۔ کتاب الجہاد میں حدیث نمبر ہے 3831۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن نگہبانی کرنا 1000 دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3832۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے 3 شخص مجھ پر پیش کیے گئے: شہید، عفت و عصمت والا جو سوال کرنے سے بچتا ہے، اور وہ غلام جس نے اللہ کی عبادت اچھے انداز میں کی اور اپنے مالکوں سے بھی خیر خواہی کی۔ حدیث نمبر 3833۔ عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل قیام۔ پھر پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کم مال والا بقدر گنجائش اپنی طاقت کے موافق صدقہ کرے۔ عرض کیا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا، جس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے مال اور اپنی جان سے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا۔ عرض کیا گیا کون سا قتل زیادہ باعث شرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، وہ جہاد جس میں کوئی خیانت نہ ہو، اور حج مقبول۔ پھر عرض کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں لمبا قیام ہو۔ پھر اس کے بعد والی روایت پر دونوں امام داؤد اور امام نسائی کا اتفاق ہے۔ حدیث نمبر 3834۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے لیے اللہ کے یہاں 6 انعامات ہیں۔ اسے پہلا قطرہ خون گرنے پر بخش دیا جاتا ہے، اس کے جنت میں ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا، اس کا ایک یاقوت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، 72 حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حدیث نمبر 3835۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر جہاد کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس شخص کے دین میں نقص و خلل ہوگا۔ حدیث نمبر 3836۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید قتل ہونے کی اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں کرتا جتنی تم میں کوئی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ترمذی، نسائی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 3837۔ ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں: اللہ کے ڈر سے گرنے والا آنسو اور اللہ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ۔ اور 2 نشانوں سے مقصود ایک نشان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں زخم یا چوٹ وغیرہ سے آئے، اور دوسرا نشان اللہ کے کسی فریضہ کی ادائیگی کی صورت میں رونما ہونے والا ہے، مثلا سجدہ وغیرہ کا نشان۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 3838۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے یا عمرہ کرنے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے علاوہ سمندر کا سفر نہ کرو، کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے۔ حدیث نمبر 3839۔ ام حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کے سفر میں چکرانے والے شخص کو کہ آ جائے تو اس کے لیے 1 شہید کا اجر ہے، اور جو شخص ڈوب جائے تو اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ حدیث نمبر 3840۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اور وہ فوت ہو جائے، یا اسے قتل کر دیا جائے، یا اس کا گھوڑا یا اس کا اونٹ اسے گرا دے، یا کوئی زہریلی چیز اسے ڈس لے، یا وہ اپنے بستر پر کسی قسم کی موت سے اللہ کی معیشت سے فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 3841۔ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد سے واپس آنا جہاد کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3842۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنے والوں کے لیے اس کا اجر ہے، اور جہاد پر تیار کرنے والے کے لیے تیاری کا اجر بھی ہے، اور جہاد کرنے کا اجر بھی ہے۔ حدیث نمبر 3843۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم پر علاقے فتح کیے جائیں گے اور فوجیں مجتمع ہوں گی، اس میں سے چند دستے تشکیل دیے جائیں گے، ایک شخص
بلا اجرت جانا پسند نہیں کرے گا اور وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ پھر وہ ایسے قبائل کو تلاش کرے گا جن کے سامنے وہ اپنی خدمات پیش کرے گا اور کہے گا کہ کون ہے وہ شخص جس کی جگہ میں لشکر میں شرکت کروں۔ سن لو، ایسا شخص اپنے خون کے آخری قطرے تک اجیر ہے، وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ حدیث نمبر 3844۔ یا علی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا اعلان فرمایا تو میں اس وقت عمر رسیدہ شخص تھا، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی طرف سے کفایت کرنے کے لیے ایک اجیر تلاش کیا، چنانچہ مجھے ایک آدمی مل گیا۔ میں نے اس کے لیے 3 دینار طے کیے۔ جب مال غنیمت آیا تو میں نے اسے اس کا حصہ دینے کا ارادہ کیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس غزوہ میں اس کے لیے 3 مقررہ دینار کے علاوہ دنیا اور آخرت میں کچھ اور نہیں پاتا۔ حدیث نمبر 3845۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ حدیث نمبر 3846۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد 2 قسم کا ہے، رہا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا، امام و امیر کی اطاعت کی، انتہائی قیمتی مال خرچ کیا، اپنے ساتھی کو آسانی و سہولت فراہم کی، فساد سے اجتناب کیا، تو ایسا شخص کا سونا اور جاگنا باعث اجر ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے فخر و ریان شہرت کی خاطر جہاد کیا، امام و امیر کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پیدا کیا، تو وہ ثواب کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ حدیث نمبر 3847۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے جہاد کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو، اگر تم نے ثابت قدمی اور ثواب کی امید رکھنے کی نیت سے جہاد کیا تو اللہ تمہیں اسی نیت کے مطابق صابر و محتسب کے طور پر اٹھائے گا، اور اگر تم نے دکھلانے کے لیے تکاثر و تفاخر کے طور پر جہاد کیا تو اللہ تمہیں ریا کار اور فخر کرنے والا بنا کر اٹھائے گا۔ عبداللہ بن عمرو، تم نے جس بھی حالت پر قتال کیا یا قتل کر دیا گیا تو اللہ تمہیں اسی حالت میں اٹھائے گا۔ حدیث نمبر 3848۔ عقبہ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ جب میں کسی آدمی کو امیر بنا کر بھیجوں اور میرے حکم کی مخالفت کرے تو تم اس کی جگہ کسی ایسے آدمی کو امیر بنا لو جو میرے حکم کی تعمیل کرے۔ اور فضالہ سے مروی حدیث، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا، کتاب الایمان میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3849۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں روانہ ہوئے تو ایک آدمی ایک غار کے پاس سے گزرا جس میں تھوڑا سا پانی اور سبزہ تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اسی جگہ کے ہم پذیر ہو جائے۔ اس نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہودیت کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا اور نہ نصرانیت کے لیے بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو دین توحید جو کہ آسان دین ہے دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں صبح و شام لگا دینا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا جہاد اس صف میں قیام اس کے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3850۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اسے اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 3851۔ ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ابو سعید نے ان کلمات پر تعجب کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات انہیں دوبارہ سنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت میں 100 درجے بلند فرما دیتا ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 3852۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ یہ سن کر ایک فقیر الحال شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، ابو موسیٰ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا اور کہا، میرا تمہیں سلام پہنچے۔ پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھا اور وہ اس کے ساتھ قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ حدیث نمبر 3853۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، جب غزوہ احد میں تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں داخل کر دیں۔ وہ جنت کی نہروں پر آتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں معلق سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ بہترین کھانا پینا اور آرام
گاہ پاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں کو کون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ بھی جنت کی رغبت رکھیں اور لڑائی جہاد کے وقت سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری بات ان تک پہنچاؤں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت گمان کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، آخر آیت تک۔ ابو سعید حدیث نمبر 3854۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مومنوں کی 3 اصناف ہیں: وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کا جان و مال محفوظ ہو۔ تیسرا وہ شخص جب اسے طمع کا خیال آتا ہے تو وہ اسے اللہ عز و جل کی خاطر ترک کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3855۔ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے سوا کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کی روح اس کا رب قبض کر لے اور وہ تمہاری طرف لوٹنے کو پسند کرے، اور چاہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس کی کے لیے ہو۔ ابن ابی عمیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا دنیا مافیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث نمبر 3856۔ حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا نے ہمیں حدیث بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جنتی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، چھوٹے بچے جنتی ہیں اور زندہ درگور کیے گئے جنتی ہیں۔ حدیث نمبر 3857۔ علی، ابو داؤد، ابو ہریرہ، ابو امامہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ اور عمران بن حسین سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچہ بھیجا اور وہ خود اپنے گھر میں رہا تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے میں 700 درہم کا اجر ہے، اور جس نے بذات خود جہاد میں شرکت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم کا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3858۔ فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شہداء کی 4 قسمیں ہیں: ایک وہ مومن جو کامل ایمان والا، جس نے دشمن سے ملاقات کی تو اس نے اللہ کو اپنا عمل سچ کر دکھایا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا، چنانچہ یہی وہ شخص ہے جس کی طرف لوگ روز قیامت میں اس طرح اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اور انہیں اپنے سر اٹھایا حتیٰ کہ ان کی ٹوپی گر پڑی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے عمر کی ٹوپی مراد لی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی۔ فرمایا، دوسرا مومن آدمی کامل ایمان والا وہ ہے جو شخص سے دشمن سے ملاقات کرتا ہے لیکن بزدلی کی وجہ سے اس کی جلد میں تلخ کانٹے دار بڑا درخت جس کے پھول اور خوشبو دار ہوتا ہے کہ کانٹے چبوئے جا رہے ہیں، پھر ایک نامعلوم تیر آتا ہے اور وہ اسے قتل کر دیتا ہے، یہ شخص دوسرے درجے کا ہے۔ تیسرا وہ مومن آدمی جس کی نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، جب وہ دشمن سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ کو اپنا عمل سچ کر دکھاتا ہے تاکہ وہ شہید ہو جاتا ہے، یہ تیسرے درجے میں ہے۔ اور چوتھا وہ مومن آدمی جس نے گناہ کر کے اپنے نفس پر زیادتی کی، وہ دشمن سے ملتا ہے تو اللہ کو اپنا عمل سچ کر دکھاتا ہے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جاتا ہے، یہ شخص چوتھے درجے میں ہے۔ ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 3859۔ عتبہ بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء 3 قسم کے ہیں: وہ مومن جس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جب وہ دشمن سے ملاقات کرتا ہے تو وہ قتال کرتا ہے حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ وہ شہید ہے جسے آزمایا گیا، یہ اللہ کی عرش کے سائے تلے خیمے میں ہوگا اور انبیاء کو اس میں پر فقط نبوت کے درجے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوگی۔ دوسرا وہ مومن جس کے نیک اعمال ہوں گے اور برائیاں بھی ہوں گی، اس نے اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یا وہ دشمن سے ملاقات کرتا ہے تو قتال کرتا ہے حتیٰ کہ گناہوں اور اس کی خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ تلوار خطاؤں کو نابود کرنے والی ہے اور اسے اس کی پسند کے باب جنت سے داخل کر دیا گیا۔ اور تیسرا منافق جس نے اپنے مال و جان سے جہاد کیا، یہ شخص آگ میں ہے کیونکہ تلوار نفاق نہیں مٹاتی۔ حدیث نمبر 3860۔ ابن عائض بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے جنازے کے ساتھ تشریف لائے، جب اسے رکھا گیا تو عمر بن خطاب نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیں کیونکہ یہ فاجر شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف توجہ فرما کر پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے اسے اسلام کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، اس نے ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور فرمایا، تیرے ساتھیوں کا گمان ہے کہ تو جہنمی ہے جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اور فرمایا، عمر
تجھ سے لوگوں کے مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن تجھ سے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتاب الجہاد میں ہے آلات جہاد تیار کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3861۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت تیار رکھو۔ سن لو، بے شک قوت سے مقصود تیر اندازی ہے، خبردار قوت سے مقصود تیر اندازی ہے، سن لو قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ حدیث نمبر 3862۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم عن قریب روم فتح کر لو گے اور اللہ تمہارے لیے ان کے شر کے مقابلے میں کافی ہوگا، تم میں سے کوئی اپنے تیر کے ساتھ مشغول رہنے میں سستی نہ کرے۔ حدیث نمبر 3863۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے ترک کر دیا تو وہ ہم میں سے نہیں، یہ فرمایا اس نے نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 3864۔ سلمہ بن عقو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم قبیلہ کے لوگوں کے پاس تشریف لائے، وہ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسماعیل تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے اور میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، ہم کیسے تیر اندازی کریں جبکہ آپ فلاں قبیلے کے ساتھ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی کرو اور میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ حدیث نمبر 3865۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہترین تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر پھینکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے تیر پر نظر رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیر گرنے کی جگہ دیکھتے تھے۔ حدیث نمبر 3866۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 3867۔ جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انگلی سے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دیتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ روز قیامت خیر و برکت باندھ دی گئی ہے، اور اس خیر سے مراد ثواب اور مال غنیمت ہے۔ حدیث نمبر 3868۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا تو اس کی شکم سیری و سرابی، اس کی لد اور اس کا پیشاب روز قیامت اس کی میزان نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔ حدیث نمبر 3869۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں اشکال ناپسند کیا کرتے تھے۔ اشکال یہ ہے کہ گھوڑے کی دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو، یا اس کے دائیں ہاتھ اور اس کے بائیں پاؤں میں سفیدی ہو۔ حدیث نمبر 3870۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ گھوڑوں کے درمیان حفیہ سے تثنیۃ الوداع کے مابین گھڑ دوڑ کرائی، اور ان دونوں کے درمیان 6 میل ہے، اور غیر تربیت یافتہ گھوڑوں کے درمیان ثنیہ سے بنو ظریق کی مسجد تک گھڑ دوڑ کروائی، اور ان دونوں کے درمیان 1 میل کی مسافت ہے۔ حدیث نمبر 3881۔ 3871۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عذبہ نامی اونٹنی تھی، اور وہ سب سے آگے رہتی تھی۔ ایک عرابی اپنے اونٹ پر آیا تو وہ اس کے سے آگے نکل گیا، جو مسلمانوں پر ناگوار گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو چیز دنیا میں عروج پاتی ہے تو وہ اسے پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3872۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت عطا فرمائے گا، تیر بنانے والا جو اپنے بنانے میں ثواب کی امید رکھتا ہو، اسے پھینکنے والا، اسے تیر انداز کو پکڑانے والا۔ تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری کرو، اور تمہارا تیر اندازی کرنا تمہاری گھوڑ سواری سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کھیلتا ہے، اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، وہ باطل ہے، البتہ اس کا کمال کے ساتھ تیر اندازی کرنا، اپنے گھوڑے کی تربیت کرنا اور اس کا اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول ہونا حق ہے۔ امام ابو داؤد امام دارمی نے یہ اضافہ نقل کیا کہ جس شخص نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے عدم رغبت کی بنا پر اسے ترک کر دیا تو وہ ایک نعمت تھی جسے اس نے ترک کر دیا، یا فرمایا اس کی ناشکری کی۔ حدیث نمبر 3873۔ ابو العجیز سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی کافر کو نشانے پر تیر لگایا تو اسے جنت میں ایک درجہ حاصل ہو گیا، جس نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی تو اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا تو روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔
امام ابو داؤد اور نے پہلا فقرہ، امام نسائی سے پہلا اور دوسرا، جبکہ امام ترمذی نے دوسرا اور تیسرا فقرہ روایت کیا ہے۔ ان دونوں بیہقی اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوا، یعنی اسلام کے بجائے اللہ کی راہ میں کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ حدیث نمبر 3874۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انعام صرف تیر اندازی اونٹ اور گھوڑے میں ہے۔ حدیث نمبر 3875۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گھوڑ دوڑ کے مقابلے کے 2 گھوڑوں کے مابین ایک گھوڑا داخل کر دیا، اگر اسے اس کے سبقت لے جانے کا علم ہوا تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں، اور اگر اس کی سبقت لے جانے کا علم نہ ہوا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا، جس شخص نے 2 گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑا داخل کر دیا، اسے یقین ہے کہ وہ سبقت لے جائے گا، تو یہ جوا ہے۔ حدیث نمبر 3876۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ جلب ہے نہ جنب۔ راوی یحییٰ نے اپنی روایت میں گھوڑ دوڑ کا اضافہ کیا ہے۔ جلب مقابلہ میں شریک شخص ہے اپنے کسی ساتھی کو کہے کہ راستے میں میرے گھوڑے کو آواز لگا دینا، جس سے یہ اور تیز دوڑے گا۔ جنب پہلو میں دوڑنے والا وہ گھوڑا جس پر دوڑنے والا اپنے گھوڑے کے تھکنے کی صورت میں منتقل ہو جائے۔ ابو داؤد، نسائی اور امام ترمذی نے اسے کچھ زائد الفاظ کے ساتھ باب الغضب میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3877۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر گھوڑا وہ ہے جو انتہائی سیاہ ہو اور اس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو، اس کا اوپر والا ہونٹ یا ناک سفید ہو، پھر وہ جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں اور آگے والی دائیں ٹانگ گھوڑے کی رنگ کی ہو، اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو پھر وہ جس میں قدرے سرخی اور قدرے سیاہی ہو، اس کے کان سیاہ ہوں، وہ بھی اس کی مثل ہے۔ حدیث نمبر 3878۔ ابو وہب جسمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر ایسے گھوڑے کو لازم پکڑو جو سرخ سیاہی مائل اور سیاہ کانوں والا ہو، اس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں، یا وہ گھوڑا جو سرخ ہو، اس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں، یا سیاہ رنگ کا گھوڑا جس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں۔ حدیث نمبر 3879۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرخ رنگ کے گھوڑے میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 3880۔ عتبہ بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، گھوڑے کی پیشانی، گردن اور دم کے بال مت کاٹو، کیونکہ اس کی دم اس کے لیے باعث پنکھا ہے جس سے وہ اپنے اور اوپر بیٹھنے والی چیز کو اڑاتی ہے، اس کی گردن کے بال اسے گرم رکھتے ہیں، جبکہ اس کی پیشانی کے ساتھ خیر و بھلائی بندھی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3881۔ ابو وہب جسمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے باندھو، انہیں رکھو اور پالو، اور ان کی پیشانی اور پشتوں پر ہاتھ پھیرو، اور ان کی گردنوں میں پٹے ڈالو، لیکن طعنت نہ ڈالو۔ حدیث نمبر 3882۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، آپ کو احکامات نافذ کرنے پر مأمور کیا گیا تھا، آپ نے 3 چیزوں کے علاوہ دیگر لوگوں سے الگ کوئی خصوصیت ہمیں عنایت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اچھی طرح مکمل وضو کریں، ہم صدقہ نہ کھائیں، اور ہم گدھوں کو گھوڑیوں پر جفتی کے لیے نہ چڑھائیں۔ حدیث نمبر 3873۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اگر ہم گدھوں کو گھوڑیوں پر چڑھائیں تو آپ ہمارے ہاں بھی اسی کے مثل خچر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو جانتے نہیں۔ حدیث نمبر 3874۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی دستی چاندی کی تھی۔ حدیث نمبر 3885۔ حود بن عبداللہ بن سعد اپنے دادا مزیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر سونا اور چاندی تھی۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 3886۔ صہیب بن یزید سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر تلے 2 زریں تھیں۔ حدیث نمبر 3887۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا پرچم سفید رنگ کا تھا۔ حدیث نمبر 3888۔
موسیٰ بن عبید محمد بن قاسم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے متعلق پوچھنے کے لیے برا بن عازب کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا وہ سیاہ دھاری دار تھا۔ حدیث نمبر 3889۔ جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سفید رنگ کا تھا۔ حدیث نمبر 3890۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بعد گھوڑوں سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ حدیث نمبر 3891۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دیکھا، اس کے ہاتھ میں فارسی کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، اسے پھینک دو، اور تم پر یہ اور اس کی مثل لازم ہے، اور کامل نیزے تم پر لازم ہیں، کیونکہ اللہ ان کے ذریعے تمہیں دین میں مدد عطا فرمائے گا اور تمہیں شہروں میں اقتدار عطا کرے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔